اس کہانی کی شروعات میں کچھ فیملی ممبرز ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مہرین کی بہن اس کو نیکلس کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ بہت پیارا ہے اور اب بنایا ہے یہ نیکلس، تو نرمین اس کو بتاتی ہے کہ آج ہی لیا ہے۔ پھر وہ ساتھ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ میرا کریڈٹ کارڈ تو ایک شاپ سے دوسری شاپ تک گھومتا رہا، بس وہ اپنے پیسے کا ہی بتاتی رہی کہ کریڈٹ کارڈ کا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، لیکن میں ہی تھی جو تھک ہار کر واپس آ گئی۔ مہرین اپنی بہن کو بتاتی ہے کہ اس کا شوہر فرحان اسے ڈائمنڈ بریسلٹ بھی بنا کر دینے والا ہے، تو اس پر فرحان اسے کہتا ہے کہ ساتھ نیکلس بھی بنا لو۔ ساتھ ہی اپنے بہنوئی سے کہتا ہے کہ آپ لوگ یہ سب کھانا ٹرائی کرو، دیکھنے کے لیے تو نہیں رکھا، یہ شہر کے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ سے منگوایا گیا ہے، ایک ایک ڈش کی قیمت لوگوں کے مہینے بھر کے راشن کے برابر ہے۔ تو فرحان کی بہن کہتی ہے کہ اتنا مہنگا کھانا آرڈر کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ مہرین جو کہ فرحان کی بیوی ہے کہتی ہے کبھی کبھی اگر خدا موقع دے تو منہ کا ذائقہ بدل لینا چاہیے۔ تو بات کو بدلنے کے لیے کہ ماحول خراب نہ ہو، پاس بیٹھی اماں بھی پوچھتی ہیں اپنے داماد سے، اظہر بیٹا آپ کی نوکری کیسی جا رہی ہے؟ تو وہ کہتا ہے اللہ کا کرم ہے، اچھی چل رہی ہے۔ ساتھ ہی فرحان یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے جاب چھوڑ کر کاروبار شروع کیا ہے اور ابا والا گھر بیچ کر اسی میں پیسہ لگایا ہے، اور یہ گھر بھی۔ تو فرحان کی بہن کہتی ہے تم لوگ تو 3 لوگ ہی ہو کہ بھائی، بھابھی اور اماں، اتنا خرچہ کرنے کی اور اتنا بڑا گھر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ فرحان اپنی بہن سے کہتا ہے کہ کنول، ہر چیز فائدے اور نقصان کے لیے نہیں ہوتی، لائف سٹائل اور سٹیٹس بھی کوئی چیز ہوتا ہے، سب دیکھنا پڑتا ہے، اور اب تو میں بزنس مین بن گیا ہوں اور مظہر کی طرح چھوٹے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ اور اسی سین میں اس لی کٹی باتیں فرحان اور اس کی بیوی مظہر اور کنول کو، یعنی کہ فرحان کی بہن اور بہنوئی کو لی کٹی باتیں سناتے رہے، لیکن پاس بیٹھی اماں جی نے سمجھایا کہ دکھاوا اچھا نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ دونوں میاں بیوی بس اپنے پیسے اور دکھاوے کی ہی باتیں کرتے رہے، اور اپنی بہن اور بہنوئی کو تانے دے رہا تھا فرحان، لیکن وہ خاموش رہے۔ نیکسٹ سین میں جب کنول اور اس کا شوہر گھر واپس جا رہے تھے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اپنے بھائی کو گھر بھی دے دیا ہے اور اپنے حصے سے دستبردار بھی ہو گئی ہو، لیکن تمہارے بھائی کے منہ سے شکریہ کا ایک لفظ بھی نہیں نکلا، اور مجھے اس کا یہ انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ تو کنول بتاتی ہے کہ آپ اسے جانتے تو ہیں، سب کے سامنے واہ واہ بٹورنے کا اسے شوق ہے۔ نیکسٹ سین میں فرحان اور اس کی بیوی سوئمنگ پول کے پاس کھڑے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں کہ کنول اور اس کے شوہر کو ہماری ترقی بالکل بھی اچھی نہیں لگی اور وہ حسد کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ ساتھ ہی اس کی بیوی یہ بھی کہتی ہے کہ اماں کا بھی کوئی بندوبست کرو، اور میں ان کی باتوں سے تنگ آ گئی ہوں، ہر بات میں ٹانگ اڑاتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ہماری کامیابی سے خوش نہیں ہیں، اور ویسے بھی کون سی سگی ماں ہے تمہاری خالہ ہے۔ تو فرحان کہتا ہے کہ مجھے اور کنول کو امی اور ابو کی وفات کے بعد انہوں نے ہی پالا ہے اور خیال رکھا ہے، تو مہرین نہیں مانتی۔ فرحان اسے کہتا ہے کہ مجبوری سمجھو اور دنیا داری کی وجہ سے ہی برداشت کر لو۔ نیکسٹ سین میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ مہرین کی بہن کے گھر آتی ہے اور اس سے کچھ رقم ادھار کے طور پر مانگتی ہے، ان سے وہ 2 لاکھ روپے مانگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرے شوہر آصف مجھے اس بار کچھ مسائل کی وجہ سے پیسے نہیں بھیج رہے۔ تو اس کی بہن اسے دلاسا کرتے ہوئے جیسے ہی اندر پیسے لینے کے لیے جاتی ہے تو اماں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، تو وہ فرح سے کہتی ہیں، یعنی کہ مہرین کی بہن سے کہتی ہیں کہ آصف تمہیں جو رقم بھیجتا رہا ہے اس میں سے تم نے کچھ بھی نہیں بچا کر رکھا ہوا تھا۔ ان کی بہن ان سے کہتی ہے کہ اماں بھی آپ اپنے کام سے کام رکھیں نا، ہمارے معاملات میں ٹانگ کیوں اڑاتی ہیں، ہمارے حساب کتاب میں ٹانگ کیوں اڑاتی ہیں؟ اور اتنے میں فرح کی بہن اسے 2 لاکھ روپے لا کر دے دیتی ہے، اور اس کو شکریہ ادا کرتی ہے، اور مہرین اسے کہتی ہے کہ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن فرح کہتی ہے میری پیاری بہن بہت شکریہ، اب ان پیسوں سے میرے 10-12 دن تو آرام سے گزر ہی جائیں گے۔ اسی سین میں ہی دکھایا جاتا ہے کہ کنول بھی آ جاتی ہے، تو اس کی بھابھی کہتی ہے کہ کیسے بن بادل برسات کی طرح آنا ہوا، آپ کا خیریت ہے؟ حیرت ہے، جب بھی میری بہن آتی ہے تو آپ بھی ٹپک پڑتی ہیں۔ تو کنول نے کہا فرحان بھائی بتا رہے تھے کہ اماں کی ایک دوائی نہیں مل رہی، تو میں مارکیٹ آئی ہوئی تھی، اس لیے مجھے نظر آئی، مجھے ملی تو میں لے آئی۔ تو اس کی بھابھی کہتی ہیں اگر ہی گئی ہو تو پی کر جانا، اور ان میں ایک امپورٹڈ سنیکس بھی پڑے ہیں، وہ بھی ضرور ٹرائی کر کے جانا، میں ذرا اپنی فرینڈ سے ملنے جا رہی ہوں، فرح آؤ تمہیں بھی ڈراپ کر دیتی ہوں، جب تمہاری بہن کے پاس اتنی بڑی اور اتنی اچھی گاڑی ہے
تو تم رکشا یا پھر گاڑی میں کیوں جاؤ؟ سین میں مہرین اپنے شوہر کو یہ بتاتے ہوئے رو رہی تھی کہ ان کی بہن کمل آئی تھی اور اس نے اور اماں نے مل کر خوب باتیں سنائی اسے اور یہاں تک کہ گالیاں بھی دی۔ اس طرح سے وہ اور بھی جلی کٹی باتیں جھوٹ موٹ کی بنا کر اپنے شوہر کو بتا رہی تھی۔ اس کے شوہر فرحان کو فوراً ہی بہت غصہ آ گیا اور فرحان اپنی بیوی مہرین کو لے کر کمل کے گھر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر اس کو کہتا ہے کہ تم میری بیوی سے جلتی ہو، اس کے کپڑوں سے، جوتوں سے اور تمام اخراجات سے جلتی ہو۔ اصل میں تمہیں میری ترقی سے مسئلہ ہے اور تم حسد کرتی ہو کہ تمہارا شوہر اس مقام پر کھڑا ہے جہاں پر تھا اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں۔ پھر کمل اپنے بھائی کو بتاتی ہے، بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں اپنا حصہ آپ کو کیوں چھوڑتی اور میں نے جائیداد میں سے بھی کوئی حصہ نہیں لیا آپ سے۔ لیکن فرحان اس کی کوئی بات نہ مانا، اسے اور اس کے شوہر کو گلی کٹی سناتا رہا۔ کمل اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بھی نہ سن سکی اور اپنے بھائی سے کہا کہ میرے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہے۔ تو کمل نے اسے کہا میرے شوہر کے بارے میں عزت سے بات کرو۔ پھر فرحان اپنی بیوی کو لے کر اپنے غرور اور تکبر سے بنے گھر میں چلا جاتا ہے اور اس کی بہن اور بہنوئی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ نیکسٹ سین میں فرحان اپنے ٹی وی لاؤنج میں چائے پیتے ہوئے نظر آتا ہے اور اس کی بیوی اس کا فون لے کر آتی ہے کہ فرحان آپ کی کال آ رہی ہے اور ساتھ ہی میں اسے بتاتی ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ آج ہی جا کر بریسلیٹ خرید لیتی ہوں اور ساتھ ہی نیکلس بھی، لیکن اسے اور فرحان کو کیا تھا معلوم کہ دوسری طرف سے آنے والی خبر ان کو ایک پل میں فقیر بنا دے گی۔ کال سننے کے بعد فرحان بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ شدید پریشانی کا عالم دیکھ کر اس کی بیوی مہرون اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا؟ تو فرحان بتاتا ہے میرا کیمیکل کا سارا گودام جل کر خاک ہو گیا ہے، کروڑوں کا مال سب جل گیا ہے اور میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ مہرین کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ فرحان کہتا ہے کہ بس میں برباد ہو گیا۔ نیکسٹ سین میں فرحان اپنی بیوی اور اماں بھی سے کہتا ہے کہ یہ گھر ہمیں خالی کرنا پڑے گا۔ تو مہرین پوچھتی ہے کہ ہم کہاں جائیں گے؟ فرحان کہتا ہے اس گھر کا جو بھی ایڈوانس ملے گا وہ لے کر کسی چھوٹے سے گھر میں چلے جائیں گے۔ تو اس کی اماں کہتی ہیں مجھے اسی دن کا ڈر تھا، اسی لیے کہتی تھی کہ دکھاوے کی دنیا سے باہر آ جاؤ اور مشکل وقت کے لیے کچھ پیسے بھی بچا کر رکھو۔ اتنے میں مہرین اپنی بہن فرح کو کال کرتی ہے اور وہ اس کو 2 لاکھ جو ادھار لیے تھے اسے واپس کرنے کا کہتی ہے۔ تو دوسری طرف جب فرح کال ریسیو کرتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ بہت عرصے بعد ملک واپس آئے ہیں، تو اگر میں اس صورت میں اپنے میکے کا کوئی مسئلہ لے کر بیٹھ گئی تو وہ بہت پریشان ہوں گے اور وہ کیا سوچیں گے کہ میں اپنے میکے کے مسئلے لے کر بیٹھ گئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کال بند کر دیتی ہے اور مہرین اسے فرح فرح پکارتی رہ جاتی ہے۔ تو اماں بھی اس کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں بس کرو مہرین، کال بند ہو گئی ہے۔ مشکل وقت میں کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا اور تو اور اپنا سایہ بھی ساتھ نہیں دیتا۔ تو تب مہرین کو اماں کی سب باتیں یاد آتی ہیں۔ پھر وہ ایک بہت ہی چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں ان سے کمل اور اس کا شوہر ملنے آتے ہیں اور انہیں حوصلہ دیتے ہیں۔ فرحان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ بچی تھی اور اس کی طبیعت بھی اس واقعے کے بعد زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ اپنی بہن سے آنکھیں بھی نہیں ملا پا رہا تھا اور نہ ہی اس کی بیوی۔ اپنی بہن سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگتا ہے فرحان اور کہتا ہے کہ دوست کہ دولت کے نشے میں وہ اتنا گم ہو گیا تھا کہ اپنی بہن اور اس کے شوہر کو ہی خود سے کمتر ثابت کرنے میں مگن ہو گیا۔ وہ مظہر سے بھی معافی مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور ساتھ میں کچھ رقم بھی دیتا ہے بلکہ خرچ کے لیے، اور حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے کہ جلد ہی آپ صحت یاب ہو جائیں گے اور آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی انشاءاللہ۔ مہرین کو بھی اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔ یہاں کہانی کا اختتام اس طرح سے ہو جاتا ہے۔